آج میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ ہمیں اس سے قبل بولتے بھی تھے کہ ارے میاں آپ سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان لوگوں سے ملتے نہیں ہیں۔ ہاں، یہ تمام باتیں بہت دنوں تک چرچے میں رہی ہیں، اور آج وہ لوگ بھی پتہ نہیں سن رہے ہوں گے تو جو بڑے چرچے میں ہیں۔ زندگی بھر جس کی جوتیاں تم چھاٹتے رہے، صاف کرتے رہے، انہوں نے ایسا کک مارا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں۔ سنیے، بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہمارا دل درد کرتا ہے، ہم کل بھی دشمنوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، آج بھی نہیں کرتے۔ ہاں، ہاتھ ملانا ہے تو صرف اسی سے ملائیں گے جس کا ہاتھ تاجدار مدینہ تک ہمیں پہنچاتا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں فدا کوئی حبشی غلام بھی ہو تو وہ میرا آقا ہے، وہ میرا آقا ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بغض، ان کی عداوت سینے میں رکھتا ہے، وقت کا بادشاہ بھی ہو تو ہماری جوتیوں کی ٹھوکر ہے، اس کی حیثیت ہمارے نزدیک کچھ نہیں سوائے جوتیوں کی نوک کے۔ میرے عزیزو، ان ظالموں سے ہم اس لیے محبت نہیں کرتے تھے کہ ان اماموں کو آج پوری دنیا کو پہچاننا چاہیے۔ مسجد حرم جیسا ممبر، مسجد نبوی جیسا ممبر جن کے پاس آج جن اماموں کے پاس ہے، منہ میں ایسا دہی جمع ہوا ہے، بے حیائی وہاں پھیلتی گئی، لیکن ایک امام کی بھی زبان کبھی نہیں کھلتی۔ کیوں نہیں کھلتی؟ ایمان ہوتا تو طاقتوں سے نہیں ڈرتے، اللہ اس کے رسول کی رضا کی بات کرتے۔ ایمان تھا ہی نہیں، سارا ایمان تو ریال کا ہے، سارا ایمان تو پیسوں کا ہے، سارا ایمان تو نشے میں چلا گیا ہے۔ میرے عزیزو، ان لوگوں کا کیا ایمان جنہوں نے میرے نبی پاک کے والدین کو جہنمی کہا۔ حضور پاک کے والد گرامی حضرت عبداللہ اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کی قبروں کو بلڈوزر سے تہس نہس کیا، صاف کر دیا اور کہا ان کا ایمان ثابت نہیں، وہ شرک اور کفر پر ان کی موت ہوئی ہے۔ یہ آج بھی ویب سائٹ پہ موجود ہے، ان کی آج بھی موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو جہنمی کہا، تو ایمان کہاں سے تھا ان کے پاس؟ اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پورا کا پورا دین اسلام بدلنے کے لیے وہاں ایک مرتد بیٹھا ہوا ہے جو یہودیوں کا آزاد غلام، یہودیوں کا ایک ایسا پٹھو جو پورے حرمین طیبین کو ناپاک کرنے پر لگا ہوا ہے۔ لیکن کیوں نہیں بولتے وہ لوگ؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایمان دل میں نہیں ہے۔ ایمان ہوتا تو انہیں یقین ہوتا کہ میں حرم کی اس سرزمین پر کھڑا ہوں کہ اگر مدد پر اللہ آ جائے تو ابابیل سے بھی مدد کرے گا۔ کون ہے ظالم بادشاہ؟ ارے اس سے بڑے بڑے آ کر کے گئے، یزید بھی آیا، حجاج بھی آیا، پتہ نہیں کیسے کیسے آئے، لیکن حق بولنے والے حرمین طیبین میں موجود تھے۔ لیکن ان اماموں کا حال یہی ہے کہ یہ بکے ہوئے تھے، زر خرید تھے، جس کی وجہ سے آج ہر بات کو آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، میں آپ سب سے کہتا ہوں، گستاخان رسول سے تم رو رعایت رکھو گے تو ایمان ویسی ہی چلا جائے گا۔ حضور کے دشمنوں کے لیے نرم لہجہ رکھو گے تو تمہارے پاس موجود ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے۔ ارے میاں، عام محبت کرنے والے محبوب و محب کو میں نے دیکھا ہے، عام دنیا میں محبت کرنے والے محبوب و محب کو میں نے دیکھا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اگر اس کے دشمن سے کبھی مل لیے تو تمہارے محبوب کو برا لگنے لگتا نہیں لگتا؟ دنیا میں آ کر کے وہ پکڑ کر کے کہنے لگتا ہے تو اس سے کیوں ملا، میرے اس سے دشمنی ہے، میں تم سے تو بڑا پیار کرتا ہوں، میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن تم اس سے کیوں ملے؟ تکلیف محبوب کو ہوتی ہے۔ اے سنی مسلمانوں، اس بات کا اندازہ کرو، جنہوں نے نبی پاک کے والدین کو جہنمی کہا، تم ان سے ہاتھ شیک کر رہے ہو، گلے لگا رہے ہو، تو کیا رسول اللہ کو اس بات کی تکلیف نہیں پہنچتی کہ میرا چاہنے والا، میرا عاشق پھر میرے دشمنوں سے کیسے گلے لگا رہا ہے، کیسے یہ منافقین سے ساز باز کر رہا ہے؟ اسی کو صلح کلیت کہا جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی صلح کلیت کی
صحیح تعریف نہ کر کے، ہاں عام لوگوں کی زبانوں میں اگر الگ انداز سے کوئی اس کو کرتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نبی کے غداروں کو سینے سے لگانا اور ان سے میل ملاپ کر کے ان سے بھی راضی رہنا، ادھر بھی رہنا، یہی تو منافقت ہے۔ منافقت کا دوسرا نام صلح کلیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہو تو پورے کے پورے نبی کے غلام بنو، پورے کے پورے بن جاؤ۔ کسی اور کے روٹھنے سے تمہارا کیا جانے والا ہے؟ کیا جانے والا ہے میرے عزیزو؟ جو دینا تھا مولا نے تمہیں بن مانگے دیا ہے۔ تمہارے سینے میں جو عشق ہے نا میرے مصطفیٰ کا، یہ تمہاری اپنی پراپرٹی ہے، تمہاری اپنی دولت ہے، اس کو بچا کر کے رکھو۔ یہ تمہارے پاس جب تک رہے گی، دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس۔